بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آج 28 مئی ہے. پاکستان میں اس کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے، ڈیفنس ڈے کہہ لیجئے. اور آج کے دن پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ بات بتا دی تھی کہ اب ہم پہ غلط نظریں مت اٹھانا، ہمارا دفاع مضبوط ہے. یہ حقیقت ہے. اچھا، اب آج یہ دیکھیے، افسوس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اخبارات اشتہارات سے بھرے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ بھی اشتہارات ہیں، لیکن ایٹم بم بنانے والے سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کا ذکر نہیں. ایٹم بم کی ابتدا کرانے والے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے سب سے پہلے یہ کام کا آغاز کیا اور پریشر سہا، ان کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک حقیقت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو ذہن میں سجا لیجئے، تو پھر ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے اور تیزی سے آگے بڑھیں گے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، جب کوئی انسان کوئی انوینشن کرتا ہے یا کوئی لیڈر کوئی تحریک کا آغاز کرتا ہے، تو وہ تحریک کا کریڈٹ یا اس انوینشن کا کریڈٹ ہمیشہ کے لیے اس انوینٹر کے نام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، امریکہ کا بانی جارج واشنگٹن ہیں، وہی رہیں گے. دوسرے ان سے اچھے ہوں یا برے ہوں وہ نہیں ہو سکتے، وہ بابا وہی رہیں گے. لائٹ بلب ایڈیسن نے انوینٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کی ٹیوب لائٹس بنا لی اور بہت ساری ویریشن ہو گئی، لیکن اس کا بابا جو ہے وہ ایڈیسن ہی کہلائے گا. امریکہ میں ایٹم بم اوپن ہائمر نے بنایا، بعد میں اس سے اور بہت ساری چیزیں بن گئیں، لیکن جو کریڈٹ اس کا ہے اوپن ہائمر کا، وہ اسی کے پاس رہے گا. کیوں؟ وہ انوینٹر ہے جو سب سے پہلے رسک لیتا ہے، جس کے ذہن میں سب سے پہلے دل میں خواہش آتی ہے اور ذہن میں نقشہ آتا ہے. پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. یہ اعزاز آپ ان سے چھین نہیں سکتے. چھیننے والا یقیناً کوئی بے وقوف اور غاضب قسم کا انسان ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے انیشیٹ کیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں. لیکن پاکستان میں ایک مخصوص ذہنیت رکھنے والا، اسٹیبلشمنٹ میں ایک مخصوص طبقہ، ناٹ پورا پاکستان، ناٹ پوری آرمی، ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ یہ کریڈٹ بھی ان سے چھین لینا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے، حقائق یہ ہیں کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے دور سے ہی اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ پاکستان کو ایٹامک قوت حاصل کرنی چاہیے. یہ بہت کام کی بات ہے، سنیے اس کو غور سے. عشرت حسین عثمانی، جو 23 سال کی عمر میں لندن سے ایٹمی ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، وہ پاکستان مائیگریشن کے بعد ایک کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. بھٹو سے ان کی ملاقات ہو گئی. بھٹو نے جب یہ جانا کہ یہ پی ایچ ڈی ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ ان کو ایوب خان کے پاس لے گئے. اور ایوب خان، اب وہ لمبا قصہ ہے، ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ایوب خان سے، اور پھر وہاں پر یہ بات کا بھی اہتمام کیا، کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے، کہ ایک ادارہ بنایا جائے. جو ایک ادارہ بنایا تھا، انہوں نے اس کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، پاکستان ایٹامک کمیشن کے نام سے کچھ ایسے ایک نام بنایا تھا، اور اس پہ کام شروع کیا انہوں نے اس زمانے میں. اچھا، انیشیٹ کس نے کیا، کس نے کروایا؟ بھٹو نے. اور اس کا پارٹنر کون تھا؟ عثمانی، ڈاکٹر عثمانی. اچھا، اب دیکھیے کہ ڈاکٹر عثمانی نے ایک دفعہ ایوب خان سے کہا کہ جو لڑکے ایم ایس سی میں فرسٹ ڈویژن لے کر آئے ہیں، اچھے نمبر سے پاس ہو، ان کو پی ایچ ڈی کرنے پاکستان سے باہر بھیج دو. یہ بنیادیں ہیں اس سارے واقعے کی، بنیادیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایوب خان کے کسی سیکرٹری نے انہیں یہ مشورہ دے دیا کہ صاحب وہ جو جائیں گے نا پی ایچ ڈی کرنے، پیسہ خرچ ہو جائے گا، وہ واپس نہیں آتے جو باہر جاتا ہے. تو عشرت حسین عثمانی نے کہا تھا ایوب خان سے، اگر 1% بھی واپس آ گیا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اور یہی ہوا. اب دیکھیے کہانی میں ٹوسٹ ہے یہاں پر.
ڈاکٹر اے کیو خان، قدیر خان اسی بیچ میں تھے جس کو ریکمنڈ کیا ڈاکٹر عثمانی نے، اور شروعات کروائی کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ پی ایچ ڈی کر کے آئے. یہ ان کی پی ایچ ڈی اس بات کی مرہون منت ہے. اچھا، اب میں چھوٹے چھوٹے سے وہ بلٹ پوائنٹس آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے قدیر خان صاحب نے، اب وہ ساری لمبی سٹوری ہے، کہاں گیا کیا کیا وہ سب آپ جان سکتے ہیں، گوگل کر لیجئے. قدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ جب فال آف ڈھاکہ ہوا اور انہوں نے ٹی وی پہ یہ منظر دیکھا کہ پاکستان کی فوجی جو ہیں وہ پیچھے یوں ہاتھ باندھ کر کے اسلحہ پھینک کے یوں سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، نگاہ نیچی کر کے، اتنی بے عزتی محسوس ہوئی، اتنا روئے، بہت بآواز بلند روئے کہ یہ کیا ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی تعداد میں شکست نہیں ہوئی. مسلمان کہاں شکست کھاتا تھا جنگ میں، جو یہ ہوئی ہے. کہتے ہیں اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ جانتا ہوں اور میں اپنے ملک واپس جاؤں گا، پاکستان کے لیے ایٹم بم بناؤں گا. یہ آدمی روتا ہوا پاکستان آ گیا. اس نے آ کے جب بھٹو سے کہا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو بھٹو صاحب نے ان سے 2-3 دفعہ کنفرم کیا کہ مسٹر خان یو ریئلی یو کین ڈیلیور اٹ. تو انہوں نے کہا یس سر آئی ول، آئی نو ہاؤ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے. تو یہ ان کا کریڈٹ جو ہے یہ اس کو چھین رہے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے. اچھا یہ دیکھیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکٹر قدیر خان کو گھر میں نظر بند کر دیا، انہیں مجرم بنا کر ٹی وی پر پیش کیا کہ یہ مجرم ہیں، یہ اسمگلر ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی لیبیا کو دی ہے، نارتھ کوریا کو دی ہے. جبکہ C-10 اتنا بڑا جہاز جو بھر کے لیبیا گیا تھا وہ بغیر جرنیلوں کی اجازت کے تھوڑی جاتا ہے. جرنیلوں نے پیسے بنائے اور ان کو معافی مانگنی پڑی. نہ مقدمہ چلا، نہ ثبوت پیش ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سیدھا سیدھا سے چلیے اور چل کے معافی مانگیے. اپنے محسن کے ساتھ یہ کیا، اپنے باپ سے معافی منگوائی انہوں نے. بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ بھٹو نے کتنا پریشر سہا ہے جب انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہی روٹ ان ہز بک، وہ کیا نام ہے اس کا، اف آئی گیٹ اسیسینیٹڈ، وہ بک کا جو ان کے نام ہے میں بھول گیا ہوں. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ کسنجر ٹولڈ می اف یو ڈونٹ اسٹاپ نیوکلیئر پروگرام وی آر گوئنگ ٹو میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو. اینڈ ہی ریفیوزڈ. بھٹو ہی سیڈ نو سر، دس از دا ڈیمانڈ آف آور پیپل، دس از دا نیڈ آف آور ٹائم، کہ ہم اس وقت یہ کام کریں ورنہ ہمارا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا، ہمیں ضرورت ہے اس کی. اتنا پریشر آیا بھٹو پہ چاروں طرف سے، لیکن بھٹو نے ایک جگہ بھی گیو اپ نہیں کیا. اور آج کریڈٹ کون لیتا ہے؟ وہ بزدل نواز شریف، اور اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، بھٹو کا ذکر نہیں ہے. بھارت نے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بھی ایک مسلمان جس سے امید نہیں تھی مودی سے، اس کو ملک کا صدر بنایا گیا، ان کے نام سے ایئرپورٹ اور کیا کیا چیزیں منسوب کی گئیں، اور ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو مجرم بنایا. انہوں نے صدر بنایا، ہم نے مجرم بنایا. تو بہتر کون ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے بھی ایٹمی صلاحیت کیسے حاصل کی تھی؟ ہم نے تو خود انرچ کیا ہے. اندرا گاندھی نے ایک پلان بنایا کہ امریکہ سے کہ ہمیں 400 ارب کا ڈالر کا وہ چاہیے بجلی گھر، اور وہ پلانٹ بنوایا. پھر کہا جب وہ شروع ہوا تو کہتے ہیں یہ تو چل نہیں سکتا بغیر یورینیم کے، اب آپ ہمیں تھوڑی سی یورینیم بھی عطا کیجئے. پھر یورینیم لے کے وہ وہاں استعمال کر لی، جبکہ پاکستان وہ یورینیم خود انرچ کرتا ہے، خود بناتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. اور ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم اتنا کچھ بنا سکتے ہیں اور اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک یورینیم اتنی تیزی سے انرچ نہیں کر سکتا جیسے ہم نے کیا ہے. ان کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے. دیکھیے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار شروع ہی سے ایسا رہا ہے کہ کسی کو مقبول نہ ہونے دو، اور اقتدار کی باغ دوڑ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو. جو بھی فیصلہ کرو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اس پہ اڑ جاؤ، آنکھیں بند کر لو. پاکستان میں 2 مقدس گائے ہیں، ایک علماء
اور ایک جرنیل، یہ کسی کی بات نہیں سنتے، یہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، یہ دو طبقے کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اچھا، اب ہمارا لمبی لمبی کہانیاں ہیں یہاں، کہاں میں آپ کو بیان کروں، تو کچھ بلٹ پوائنٹس میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ مزاج کو جانیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص پاورفل حلقوں کا جو مزاج ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کا بدلنا ضروری ہے۔ ان کے کیا کارنامے ہیں، ہر بات اگر تفصیل سے بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میں بلٹ پوائنٹس دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، قائد اعظم کی جیپ رستے میں خراب ہو گئی، بانی آ رہے تھے اس میں، اور پیچھے کوئی اور گاڑی نہیں تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے، وہ سڑک کے کنارے مرے۔ اب مختلف سٹوریز ہیں جس میں کسی پہ بھی بلیو میرا دل ابھی تک نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تھا، وہ بھی کنفیوز تھے، انہوں نے بھی کسی پہ وہ نہیں مجھے بتایا کہ نہیں یہ ان کا قصور تھا، تو میں بھی وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی جا رہا تھا اور اس کے پیچھے دوسری کار کیوں نہیں رکھی گئی کہ اگر یہ گاڑی خراب ہو جائے، اگر وہ بر وقت پہنچ جاتے تو بچ سکتے تھے، نہیں۔ سڑک کے کنارے بانی پاکستان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، لیاقت علی خان، پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا، جس نے اپنی ساری ہندوستان کی جائیداد پاکستان کے لیے چھوڑ دی اور پاکستان کو دے دی، اس کے سینے پہ گولی مارنے والے سید اکبر کو اس وقت کے ڈی ایس پی نے موقع پہ مارا اور ثبوت ختم کر دیے۔ ایک جرنیل ایوب خان نے اس ڈی ایس پی کو بعد میں خوب نوازا، اس کو زمینیں دی گئی۔ میرے پاس ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کتنی زمینیں دی۔ پوائنٹ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو، جس نے نیگوسیشن کی اور 90,000 فوجی واپس لایا، جس نے اسلامک بینکنگ کی بات کی، جس نے اسلامی دنیا کو جوڑنا چاہا، جس نے جا کے عرب سے کہا تمہارے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو صحیح طرح سے استعمال کرو۔ ان کی کچھ خطائیں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جس نے ایٹم بم کا رسک لیا اور دن رات پریشر سہا، اس کو ایک جرنیل ضیاء الحق نے پھانسی دلوا دی، جس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ پھانسی نہیں دوں گا، اور پاکستان آ کے پھانسی دی۔ بے نظیر ایک پڑھی لکھی لائل پیٹریوٹک پاکستانی، 4 صوبوں کی زنجیر جس کو کہا جاتا تھا، اس کو بم دھماکے سے اڑوا دیا، اور ودن 10 منٹس وہ جگہ جو ہے وہ صاف کرا دی۔ کس نے صاف کرائی؟ کیوں صاف کرائی؟ پھر پوائنٹ نمبر 5، قدیر خان کو ٹی وی پہ لے جا کے معافی منگوائی، ان سے بدتمیزی کی گئی۔ پھر ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتے تھے۔ ایک دن وہ انٹرویو دے رہے تھے، جیو ٹی وی کے بڑے مشہور اینکر ہیں سہیل بڑے صاحب، وہ انٹرویو لینے پہنچے تو گھر سے کہا کک آؤٹ کرو ان کو، یہاں سے نکالو، گھر میں نہیں بیٹھ انٹرویو نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم تو محسن پاکستان ہیں، ہم تو بانی ایٹم بم ہیں، ہم نے تو خدمت کی ہے، لاکھوں کی نوکری چھوڑ کے کئی 100 روپے پہ گزارا کیا ہے، دن اور رات محنت کی ہے، تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، کہتے ہو گھر میں کک آؤٹ کرو ان کو باہر، ہمارے لیے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ ضدی آدمی تھے، کہیں گے باہر چلو۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو دیا، فٹ پاتھ پہ۔ کس نے کروایا تھا؟ یہی جرنیل تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں بھی کوئی جرنیل شریک ہونے نہیں گیا۔ جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ذہن اس طرح کام کرتا ہو، اب آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آج وہ اپنے وقت کے مقبول ترین کامیاب لیڈر عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں، اور اگر آج امریکہ تھوڑی سی ڈھیل دے دے تو فوراً مار دیں۔ یا جہاں اسٹیبلشمنٹ کا دماغ اس طرح کام کرتا ہو،
مجھے بتائیے کہ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ وہ اپنے معاشی سیاسی مسائل میں ہی گھرا رہے گا جو آج پاکستان گھرا ہوا ہے۔ 78 سال سے یہی جرنیلی حکومت کرتے آ رہے ہیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں، کبھی سامنے آ کے ماشاء اللہ لگا لیتے ہیں 10 سال کا۔ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی پاکستان نہیں بدل سکتا۔ وہ مرحوم تو یہ شعر لکھ کر چلے گئے قدیر خان کہ گزر گئی ہے خیر تیری حیات قدیر، گزر گئی خیر تیری حیات قدیر، ستم ظریف کوفیوں کے درمیان گزری۔ کوفی سمجھتے ہیں آپ؟ کوفی وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ چلڈرن امام حسین کے ساتھ جب یزید زیادتی کر رہا تھا تو اس وقت یہ خاموش تھے کوفی۔ اسی لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں خاموش مت رہو۔ تم جہاں ہو، جس مقام پہ ہو، جس حد تک بات کر سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، وہ ضرور کرو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر خاموش رہے تو تم کوفی ہو، کوفی سے بھی بدتر ہو۔ یہ حقائق ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی قوت بنانے والے، ان کا آج نام نہیں ہے، اور وہ اپنے انٹرویو میں کہہ کے گئے تھے کہ یہ نواز شریف یہ تو پٹاخہ چھوڑنے سے ڈرتا تھا، پٹاخہ نہیں چھوڑتا۔ آج تک وہ ذہنی دباؤ میں ہے بھارت کے۔ یہ وہ کرتا، یہ $4 بلین کہہ رہے تھے بڑھا دو قیمت کلنٹن سے تو پھر ہم رک جائیں گے۔ یہ تاجرانہ دماغ کے لوگ یہ قومیں تھوڑی بناتے ہیں، یہ تو صرف تجارت کرتے ہیں، بزنس بڑھاتے ہیں اپنا۔ ہم لوگ خوش نصیب بھی ہیں اور بد نصیب بھی، اچھے بھی ہیں بڑے عجیب بھی۔ یہ دیکھیے یہ سب کچھ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو 78 سال سے کرتی آ رہی ہے، آج تک یہ اپنی غلطی نہیں مانتے، نہیں مانیں گے۔ یہ حقائق ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، آخر میں ایک مختصر سی بات ہندوستان سے ریلیٹڈ کہ آج گورباچوف نکلتا ہے مجھے، گوریا بھی نہیں، گوبر بھی نہیں، گورو آریہ میجر گورو آریہ فرما رہے تھے کہ اب بھارت نے فلاں طیارہ KVR پتہ نہیں کیا کیا وہ بورڈ پہ لکھتے جاتے ہیں، لگتا ہے کسی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، یہ خرید لیا ہے۔ دیکھیں یہ جیسے ہماری یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص لوگ بربادی کا سبب ہیں، ایسے ہندوستان میں کچھ یہ جو جنگجوانہ ڈیزائر یا ذہنیت یا کیفیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ہندوستان کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھیے جتنی رقم انہوں نے آج تک اس پہ لگائی ہے جہاز خریدنے پہ، ابے تم جہاز خریدتے ہو وہ مار دیتے ہیں، تمہارے جہاز گر جاتے ہیں۔ حقیقت سے بات کرو، تم کیسا بھی جہاز خرید لاؤ یار، وہ تمہارا جہاز مار گراتے ہیں ہمیشہ۔ کیوں؟ تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ 78 سال ہو گئے وہ مسلسل تمہارے جہاز گرا رہے ہیں یار۔ نہ تم پاکستان سے جیت سکتے ہو نہ چائنا سے جیت سکتے ہو، تو پھر یہ کیا، بھوٹان سے لڑ لو، پھر تم جا کے کچھ اپنا پرائیڈ بڑھا لو کہ ہم نے کسی کو مار دیا۔ یہ کیا احمقانہ باتیں۔ اتنی رقم اگر یہ ایجوکیشن پہ اور غربت دور کرنے پہ ہندوستان میں لگا دیں تو کیسا ٹیلنٹ سامنے آئے، کتنی ترقی کر جائیں۔ یار جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جاپان پہ واحد ملک ہے جس پہ ایٹم بم گرے ہیں۔ اس نے پھر ایٹم بم نہیں بنایا، اس نے فوج نہیں بنائی، اس نے ایجوکیشن بڑھائی، ٹیکنالوجی بڑھائی۔ آج بلینز آف ڈالر کے قرضے دیتا ہے وہ خود ہندوستان کو اور بہت سارے ممالک کو۔ ایک جاپنیز سے کسی نے پوچھا کہ اب تو تم ترقی کر گئے، تم بدلہ لو اب امریکہ سے۔ اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ جیسے تم بھی ایٹم بم بنا کے ان پہ مارو۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اس نے جنرل سے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا آج وائٹ ہاؤس میں جو ٹی وی چل رہا ہے اس وقت وہ میڈ ان جاپان ہے، ان کی سڑکوں پہ جو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں وہ میڈ ان جاپان ہے۔
ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اگر ہندوستان یہ کھربوں ڈالر کی رقم غربت دور کرنے پہ لگا دے تو کیسا کیسا فرٹائل دماغ سامنے آئے، غربت دور ہو جائے، ایجوکیشن بڑھ جائے۔ لیکن وہ گوروواریہ اور مودی اور ایسے جو لوگ ہیں کہ ہم نے فلاں جہاز خرید لیا ہے، مٹی میں ملا دیں گے، یار کیا شور مچایا ہوا ہے آپ نے؟ جنگ آپ کے بس کی کام نہیں ہے، یہ پیسے وہاں لگاتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ رانگ ڈائگنوز، رانگ پرسکرپشن، بندہ مار دیں گے آپ۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، میڈیا پہ جھوٹ، عقلوں پہ فطور کہ مسلمانوں کو مارے جاؤ مارے جاؤ۔ وہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس، ٹھیک ہے نا، نہ عدالت ان کے حق میں بولتی ہے، نہ ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے سمجھتا سب کچھ ہے کہ دیکھو یہ بہت زیادتی کرتے ہیں، بے سبب مارتے ہیں مسلمانوں کو۔ ایسی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، خود جا کے دیکھیے کہ کیسا کیسا ظلم وہاں بس چلتا ہے، وہاں مار لیتے ہیں۔ یہ مار پیٹ ختم کرو یار۔ کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ پاکستانی لبرل جو ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں نے ان کو لکھ کے بھیجا یار کوئی خوشی کی کوئی ایسی بات کرو، کوئی پازیٹیو راہ نکالو، کچھ دوستی کی کوئی طریقہ ایسا اختیار کرو، ہر وقت جھوٹا نفرت اور پروپیگنڈا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔